جب اعمال شروع کریں گے نا صدقہ ضرور دینا. دیکھیں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو سب 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 یہ نیت کر کے کہ میں 2 رکعت شکر کی نماز شب قدر کی پڑھتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے صحت عزت کے ساتھ شب قدر دے دی, تیرا شکر ہے, تھینک یو ویری مچ اللہ. اس کے بعد آج کی رات سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا, امام کی سلامتی, اس لیے کہ آج کی رات یہ امام کا ہو سکتا ہے کل میرا مولا کا ضرور ہو جائے انشاءاللہ. آج کی رات امام کی رات ہے, ایبسلیوٹلی امام کی, کسی کی رات نہیں ہے کہ اگر آج تم امام کے قریب ہونا چاہتے, تم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے, تو تمہارے امام کی بارگاہ میں جب میری فائل آئے تو میرا مولا مسکرائے آج میری فائل کو دیکھ کے, آنکھوں میں آنسو نہ, اس کو دیکھ کے یہ کہنا, آج یہ بولنا الا متا ہارو فی کا یا مولا, یہ دعا ندبہ کے کلمات ہیں, الا متا ہارو, بار بار دعا کرے اللہ تو اپنی آخری حجت کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تو تاجیل فرما, میرا مولا آ جائے کہ سارے یہ ایشوز دور ہو جائے. اس کے بعد دوستوں یہ کرنے کے بعد زیارت امام حسین آج بہت امپورٹنٹ ہے. وارثہ ہی پڑھو, کوئی مشکل نہیں, 5 منٹ کی زیارت ہے, سب مل کے پڑھتے سب مل کے پڑھو, اکیلے میں پڑھتے اکیلے میں پڑھو. اور نیت اصل چیزیں آج سارے اعمال کی نیت ہے. نیت یہ کرنا کہ میں آج زیارت وارثہ شب قدر کی پڑھتا ہوں, اور یہ زیارت وارثہ میں فرزند مظلوم بی بی زہرا امام کو ہدیہ کروں گا, ان کی ماں کو ہدیہ کروں, 14 معصومین کو ہدیہ کروں. تم کو اندازہ نہیں, ایک تمہارا جملہ زبان سے نکل رہا, اور یہ ضرور بولے کہ میں سارے بیماروں کی طرف سے, ان کی نیابت میں, on behalf of all the sick people, ان کی طرف سے, پریشان حال حاجت مند سب کی طرف سے, جو نہیں پڑھ سکتا اس کی طرف سے, حسین کی زیارت پڑھاؤ. تو کل زیارت امام حسین تم نے ایک جملہ بولا, میری طرف دیکھا, تم ایک جملہ بولا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ رحمت ان مرحومین کی گریف پہ جائیں گے کہ جن کی نیابت میں تم نے زیارت پڑھی. تو مثال کے طور پہ تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں ہے, تمہارا بھائی ہے, تمہاری بہن ہے, پڑوس کے جتنی لہر ہے ان کے اوپر تو رحمت آ رہی, اس لیے کہ ان کے بچوں نے شب قدر کے اعمال کر کے ان کے لیے دعا کی, تم نے کوئی دعا نہیں کی, صرف تم نے مثال دیا, تم نے صرف زیارت پڑھی. تو یہ ماں باپ پوچھتے ان مردوں سے کہ تم کو راحت کیسے مل گئی, تو آج شب قدر ہے اور میری اولاد, میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے مجھے تحفہ بھیجا, گفٹ بھیجا, تو تم وہ طلب کے کہتے ہیں ارے میں نے بھی تو بیٹا چھوڑا ہے دنیا میں نے بھی تو بیٹی چھوڑی ہے دنیا میں, میرے بچے کیا کر رہے. جب تم زیارت پڑھ کے کرو گے, پہلا جملہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, زیارت شروع ہوئی, ایک رحمت کی بارش, ہیوی شاور جس کو بولتے, وہ رحمت کی بارش ہوتی. جب مردہ پوچھتا کہ یہ کیسے آ رہی رحمت, اور ایک چیز یاد رکھو زندگی میں, اللہ رحمت برساتے ہوئے, رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا, عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا. ارے یار کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا جنرس ہے. وہ عذاب نازل کرتے ہوئے ہمیشہ دیر کرتا, رحمت نازل کرتا بہانے ڈھونڈتا کہ میں کیسے اپنے بندوں پہ رحمت نازل کروں. ایسا غفور الرحیم ہے, ایسا. تو زیارت امام حسین کا جو ثواب ہے آج کی رات سب پڑھنا, بچوں کو لے کے پڑھنا, گھروں میں جا کے پڑھنے میں ماؤں سے بول رہا کہ بچوں کو کھڑا کرو, نیند میں بھی ہے بچے, کل اسکول سے بچوں کو کوئی مشکل نہیں, 5 منٹ نکالو لیکن ماں کھڑے رہے اور بچوں کے ساتھ نیت کر کے زیارت امام حسین پڑھے. آپ سوچو, تم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کی برکت کیا ہے, اس کی رحمت کیا ہے, اللہ کیسے خوش ہوتا. اس لیے کہ اگر آج شب قدر ہے تو حسین کی قربانی کی وجہ سے, رمضان کے روزے ہے تو مولا حسین کی قربانی. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, میں بس ختم کر رہا, کہ اعمال جتنے دیر آپ کر سکتے کرو, یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کو پورا ہی کرنا ہے. گھر بھی جا رہے, گاڑی ڈرائیو کر رہے, تو ایک خواہش ہے میری, کسی کے بارے میں آج رات میں بات نہیں کرنا. سمجھ میں آ گئی, میں بند الفاظ میں بول رہا ہوں. تو دعا میں سب سے زیادہ طاقت ہے, پاور جو ہے وہ دعا میں. ہر چیز بند ہو جائے گی, تمہاری دعا ہر چیز کو کھول دے گی. اور کل کی فجر از ویری ویری امپورٹنٹ. صبح فجر کی نماز, روز کی نماز امپورٹنٹ ہے, کل کی نماز بہت امپورٹنٹ. اگر ظہور ہوا تو کل فجر سے پہلے ہوگا انشاءاللہ.
میں بار بار بول رہا ظہور ہو جائے، بار بار بول رہا ظہور ہو جائے۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ صرف زبان سے الجل 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 مت بولو، آگے تو کیا ہوتا؟ رحمت آئے گی۔ خدا کی یہ رحمت ہے جو رکی بھی ہے۔ مولا آباد رکھے۔ بس دوستو، سب کو معاف کرو، اللہ کی بارگاہ میں سب کو معاف کر دو، مجھے بھی معاف کر دو، مرحومین کے لیے بخش۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ پڑھتے رہو بار بار، اردو میں ترجمہ پڑھو۔ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، ایسے جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ کیسا جملہ ہے نہیں کہ اللہ تو ایسا رحم کر میرے ماں باپ پہ، میرے والدین پہ، جیسا انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ بس ایک آخری نماز دیتا مغفرت کی، یہ نماز میں نے بہت دی ہے، بہت پڑھی ہے لوگوں نے، ہدیہ میت کے عنوان سے ہے، گفٹ دے تو میت کا۔ پہلی رکعت نیت کرنا شب قدر کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں شب قدر ہدیہ میت، اس میں ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے کے سارے آ جائیں گے۔ دو نمازیں ہدیہ میت کی نماز میں، پہلی رکعت میں 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ کوثر ہے۔ ویری سمپل، فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھو، مجموعہ تسبیح ضرور پڑھنا بیوی کی، اس لیے کہ قبولیت ہے نماز، مجموعہ بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو، یہ پہلی نماز۔ دوسری آج اس لیے بولا کہ شب قدر ہے، اس لیے کہ میں چاہتا کہ اگر آپ کے ساتھ میری دعا میں اثر نہیں ہے، میری دعا میں پاور نہیں ہے، اگر میرے ساتھ 1000 1 لاکھ لوگوں کی دعا میرے ساتھ رہے گی تو میری دعا قبول ہو جائے گی۔ سمجھے؟ کیسے؟ جب تم مغفرت کی نماز پڑھو گے، ہدیہ میت کی نماز پڑھو گے، تو ہزاروں مردے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار ہم مجبور تھے، اس بندے نے ہمارے حالات یہاں کے بدلے، تو اب اس کے حالات بدل۔ کبھی نہیں بھولنا۔ دوسری نماز کیا ہے؟ 3 سورہ والی نماز بولتے ہیں اس کو۔ نیت کرو میں 3 سورہ والی نماز دن میں نیت کر لو، شب قدر، شب جمعہ، ہر شب جمعہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ پڑھتا ہوں قربت اللہ، 2 رکعت نماز۔ پہلی رکعت میں الحم، سورہ قل اور سورہ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، ویری سمپل۔ الحم، سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، الحم، سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ اس کا ثواب بتاؤ میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے سارے علماء لکھتے ہیں، معصومین سے حدیث کرتے، اور آج کی رات کی امپورٹنٹ ترین نماز، اس میں یہ بولتے ہیں کہ برزخ کی لحد کی لائف میں تم کو گھر دیا جائے گا، یعنی لحد میں گھر ملے گا۔ بیٹا لے کے جا کے یہاں پہ بوسٹن میں یہاں پہ لٹا رہا، خبر میں ظاہری طور پہ اندھیرا ہے لیکن نیچے تمہارا گھر تیار ہے۔ گھر چاہتے ہو؟ پراپرٹی چاہتے ہو؟ پوری برزخ پراپرٹی میں رہو گے، اپنی اون پراپرٹی میں۔ اب یہ پورا ڈیپینڈ کرتا کہ وہ کرم کتنا کرتا۔ وہ مان لو کہ اللہ شب قدر ہے، تم میرے ماں باپ کو بخش دے، ان کو گھر دے دے تو اللہ تم کو بھی گھر دے دے گا۔